اعجاز، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اتنے خوبصورت لڑکے سے انمول کی بات طے کر آئے، جبکہ اس کا رشتہ نجم سے کر چکے ہیں۔ اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل سے 15 سے 20 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے اس سے۔ کیا ایسے ہوتے ہیں رشتے؟ تالیہ پر تو حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا سن کر۔ یہ لڑکا انمول کو پسند کرتا ہے اور بہت اونچے خاندان کا ہے، بہت پیسے والا بھی ہے۔ اگر اس کا رشتہ انمول سے نہ کرتا تو کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ وہیں مجھے گولی سے اڑا دیتا۔ وہ ابھی تک اس کے روب کے زہر میں جکڑ کر ہوئے تھے۔ ایسے کیسے مار دے گا؟ ہماری لڑکی ہے، مرضی کرے نہ کرے، یہ کون ہوتا ہے بولنے والا؟ تالیہ کی نظریں موبائل پر روشن اس کے حسین چہرے پر تھیں۔ اگر یہ زبان تم اس کے سامنے چلا لو تو میں تمہیں داد دوں گا۔ اعجاز چڑھ گئے۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے؟ تالیہ نے تھوڑی پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ تمہیں اس کی تصویر دیکھ کر اندازہ نہیں ہو رہا؟ ارے ایسے دکھتا ہے جیسے آنکھوں ہی آنکھوں سے مار ڈالے گا۔ اعجاز کو اس کی گھورتی نظریں یاد آتے ہی جرجری آئی۔ بابا جو بھی ہے، لڑکا تو بہت حسین ہے، بالکل ویسا جیسا انمول چاہتی تھی۔ اشتر کی تصویر دیکھ کر ماریا کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ ہاں ہے تو بہت خوبصورت، تصویر سے کئی زیادہ خوبصورت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت لڑکا پہلی بار دیکھا ہے۔ اعجاز نے اپنی رائے پیش کی۔ بابا اس کی مولی کی تو قسمت جاگ گئی۔ کافی دیر سے خاموش معیز بول اٹھا۔ اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ ماریا کو بیٹھے بٹھائے غصہ آ رہا تھا۔ تمہارے ابا کے کام ہی نرالے ہیں۔ اچھا خاصا اسے عام سے لوگوں میں دھکیل رہے تھے، پتہ نہیں کہاں سے انہیں یہ لڑکا مل گیا اچانک سے۔ تالیہ بھی حسرت سے اس کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ تم لوگ نہ بہت ہلکا لے رہے ہو مجھے۔ کپ پٹک کر وہ سیدھے ہو کر بیٹھے۔ بھئی دیکھو، غور سے سنو، میں صبح اس لڑکے سے مل کر آیا ہوں، یہ مجھے عام لڑکوں جیسا بالکل بھی نہیں لگا۔ اعجاز آہستگی سے بولے اور انہیں دیکھ کر معیز کرسی سے اٹھ کر ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ تالیہ نے موبائل آف کر کے بیڈ پر رکھا۔ دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں انتہائی آخر مزاج، غصیلے اور اپنی عورتوں کو دبا کر رکھنے والے، جلالی مرد، وہ ان میں سے ایک ہے۔ اس سے مل کر مجھے یہی اندازہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، لیکن ہے بہت غصے والا۔ اپنے آگے وہ کسی کی نہ چلنے دے۔ ان میں سے ایک ہے۔ ارے میں جتنی دیر بھی اس کے پاس بیٹھا، مجھے اس سے وحشت سی ہوئی، اور سب سے اہم بات یہ کہ پیسے والا ہے، ہمیں انمول کو کچھ بھی دینا نہیں پڑے گا۔ وہ نجم لوگ تو بہت ہی لالچی لوگ ہیں، ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ کریں گے ہم سے۔ اس سے اچھا یہ نہیں۔ اعجاز تینوں کو باری باری دیکھ کر بولے، اور یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ خوبصورت بہت ہے، تو ایسی خوبصورتی کا کیا کرنا جب لڑکا لنگڑا ہو؟ اعجاز نے سر جھٹکتے کہا، اور تینوں نے باری باری ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں۔ بابا مطلب یہ لڑکا لنگڑا ہے؟ ماریا نے حیران ہو کر مسکراتے پوچھا۔ ہاں لنگڑا ہے، استھی کے سہارے چلتا ہے، اعجاز کہہ کر ہنسے اور تینوں کے چہرے پر مسکراہٹ رنگی۔ جبھی تالیہ ہنس پڑی۔ پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے پر۔ ماریا کو اس کے لنگڑے ہونے کا سن کر سکون ملا۔ کتنی اچھی لگے گی انمول لنگڑے کے ساتھ چلتی ہوئی، بہت اتراتی پھرتی ہے نا، مزہ آ جائے گا اسے۔ معیز ماریا کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہنسا۔ ارے بھائی، جب لوگ انمول کا مذاق اڑائیں گے نا تو اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی۔ ہائے لڑکا تو لنگڑا ہے، ماریا نے بھی مذاق اڑایا۔ اچھا میری بات سنو۔ اعجاز مسکرا رہے تھے انہیں ہنستا دیکھ کر۔ جی بابا۔ معیز اور ماریا دونوں ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے اشتر نے کہا تھا کہ میں انمول کو بتاؤں اس کے لنگڑے ہونے کا، مطلب حقیقت بتاؤں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں انمول کو سچ نہیں بتاؤں گا، لیکن اشتر سے کہوں گا میں اسے سچ بتا چکا ہوں۔ اس لیے تم لوگ اس بات کا خیال رکھنا کہ انمول کو اس کی ٹانگ کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ ہم اس کی تصویر دکھا کر بالکل ایسے شو کریں گے کہ ہم اس کا بھلا چاہتے ہیں۔
جب بھی ان لالچی لوگوں سے رشتہ ختم کر کے یہاں اچھی جگہ کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اعجاز انہیں سمجھا رہے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے انمول کو سچ بتانے کی۔ تالیہ کو ان کی باتیں سمجھ آ گئی تھی۔ اوکے بابا، ہم بھی کچھ نہیں بتائیں گے۔ دونوں نے یقین دہانی کروائی۔ ویری گڈ، جاؤ ماریا بیٹا، انمول کو بلاؤ، اعجاز نے ماریا سے کہا اور بھاگتی ہوئی وہاں سے گئی تھی۔ انمول اپنے کمرے میں چکر کاٹتی ان لڑکوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا چکے تھے۔ اسے وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انمول بابا بلا رہے ہیں۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ماریا پیغام دے کر چلی گئی۔ انمول نے چپل پہن کر دوپٹہ اوڑھا اور اعجاز صاحب کے کمرے میں آئی۔ جی تایا جان۔ وہ اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ انمول بیٹا، تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ اعجاز مسکرا کر بیڈ سے اٹھے اور انمول کے ساتھ صوفے پر بیٹھے۔ جی بولیں، انمول نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ انمول بیٹا، میں نے بہت سوچنے کے بعد نجم لوگوں کو رشتے کے لیے منع کر دیا۔ وہ بہت لالچی لوگ ہیں اور نجم بھی کوئی مقبول لڑکا نہیں لگا۔ میں نے فیصلہ کرنے میں کچھ زیادہ ہی جلدی کر دی تھی، لیکن خیر اب میں نے ان لوگوں کو منع کر دیا۔ اعجاز نے بات شروع کی اور انمول خوش ہو گئی کہ نجم سے جان چھوٹی۔ یہ بہت اچھا کیا آپ نے، وہ ہولے سے مسکرائی۔ ہاں، لیکن میں نے ابھی تمہیں ایک تصویر بھیجی ہے۔ میں نے اس لڑکے سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ان کی بات سن کر انمول کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ بیٹا، لڑکے کا نام علی اشتر ہے۔ میں آج صبح ہی اس سے مل کر آیا ہوں۔ بہت ہی اچھا، خوبصورت، پڑھا لکھا اور مہذب لڑکا ہے۔ بلکہ یہ میں کہوں گا کہ تمہارے لیے شہزادہ ہی آ گیا۔ بہت ہی بڑی اور مشہور کمپنی کا مالک ہے۔ اصل میں اس کے والدین ہیں نہیں اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہیں، تو اسی لیے باقاعدہ رشتہ نہیں آیا، میں خود ہی مل آیا اس سے، اعجاز نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ انمول حیران سی ان کی شکل دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے ملا؟ انمول کے دماغ میں ابھرتا سوال زبان پر آیا۔ بیٹا، میں جن کی دکان میں کام کرتا ہوں ان کا جاننے والا ہے، انہوں نے ہی بتایا، اعجاز نے فوراً بہانہ گھڑا۔ اچھا، انمول مطمئن ہو گئی۔ اصل میں اشتر جو ہے وہ ذرا سنجیدہ مزاج کا ہے۔ شادی سے پہلے ملنا جلنا اسے پسند نہیں ہے، ورنہ میں تم دونوں کی ملاقات کروا دیتا۔ اعجاز ہنستے ہوئے اسے مزید مطمئن کر گئے۔ کوئی بات نہیں، آپ تو مل لیے نا، انمول مسکرا کر بولی۔ اعجاز کے منہ سے سنجیدہ مزاج کا سن کر وہ خوش ہوئی۔ ایسا ہی تو چاہتی تھی وہ۔ میں نے تصویر بھیجی ہے، تم دیکھ لو۔ اس سے کل دوبارہ بات ہوگی تو باقاعدہ تاریخ کی بات کروں گا، اعجاز نے انمول کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تایا جان، آپ کو جیسا مناسب لگے، انمول مسکرا کر کہتی چلی گئی اور اس کے جاتے ہی تینوں منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسے، جبکہ اعجاز سر جھٹک کر مسکرا دیے۔ وہ ان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنا موبائل آن کیا۔ نیو میسج اعجاز کی جانب سے شو ہو رہا تھا۔ اس نے ان کی چیٹ پر ٹچ کیا۔ اس شہزادے کی تصویر سامنے تھی، نیچے اس کا نام لکھا تھا۔ اس نے پک پر 2 بار ٹچ کیا۔ اب موبائل کی پوری سکرین پر اس کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ وائٹ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، وہ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے آفس کے ریسیپشن پر کھڑا ہوا تھا۔ ہیزل براؤن آنکھیں اس کی سرد مہری کا پتہ دے رہی تھی۔ گورے وجیہہ چہرے پر تیکھے مغرور نقوش، بڑھی ہوئی شیو، عنابی لب جو مونچھوں تلے دبے تھے، حسین چہرے پر قائم سنجیدگی اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا رہی تھی۔ علی اشتر، اس کا نام دہراتے ہوئے انمول کے لب خود بخود کھل اٹھے۔ جتنا خوبصورت نام، اس سے کئی گنا حسین خود۔ اس کی تصویر کو زوم کرتے ہوئے انمول نے اس کی ہیزل براؤن آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ اف، براؤن آنکھیں، دلکش مسکراہٹ انمول کے لبوں پر بکھری۔ ملاقات ہوتی تو پتہ چلتا آپ کس طرح کے بندے ہیں۔ تصویر سے میں کیا اندازہ لگاؤں، لیکن خیر
لگ تو آپ بہت سنجیدہ انسان رہے ہیں، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے، اس کے بعد تایا جان پر۔ اس لیے اب آپ کی تصویر دیکھنے کے بعد میں پرسکون ہوں، دل مطمئن ہے۔ اس کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے انمول مسکرا رہی تھی اور حیران تھی کہ قسمت نے کیسا پلٹا کھایا تھا۔ اعجاز آج ایک بار پھر اس کے آفس میں موجود اس کے روم میں بیٹھے ہوئے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ میٹنگ روم میں تھا، اسی لیے الیان انہیں وہاں بٹھا کر انتظار کرنے کو کہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ فارغ ہوا۔ السلام علیکم۔ اسٹک کے سہارے سے چلتا ہوا وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اعجاز کو دیکھ کر اس نے سلام کیا۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اعجاز خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ ٹھیک ہوں، سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ اپنی نشست پر بڑا جمان ہوا۔ کہیے کیسے آنا ہوا آپ کا؟ اور معذرت، میں میٹنگ میں مصروف تھا، آپ کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں تھی، اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اعجاز کل کی نسبت آج ذرا پر اعتماد تھے۔ اصل میں نے کل انمول بیٹی سے بات کی تھی، اسی لیے میں یہاں چلا آیا۔ اب یہ باتیں فون پر تو ہو نہیں سکتی۔ وہ ہولے سے مسکرائے اور انمول کے نام پر اشتر کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ کل ساری رات یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کا جواب کیا ہوگا۔ جی، اپنا ہاتھ ٹیبل پر رکھ کے وہ آگے ہوا۔ میں نے اسے آپ کے بارے میں سب بتا دیا، آپ کی ٹانگ کا بھی بتا دیا۔ سب جاننے کے بعد اس نے سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ نے رشتہ کرنا ہے تو کر دے، یعنی کہ وہ راضی ہے۔ اعجاز سنبھل کر بولے اور اشتر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اشتر کا دل پہلی بار خوشی سے سرشار ہوا تھا۔ میں وہی چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ اعجاز بغور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جہاں کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اپنا فیصلہ تو میں نے آپ کو کل ہی سنا دیا تھا۔ اس کے لہجے کی سرد مہری ختم نہیں ہوئی تھی۔ جی میں جانتا ہوں، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک مہینے بعد میں اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے انمول کو رخصت کر دوں۔ اب آپ بتائیں کہ کب کیا کرنا ہے؟ اعجاز کی جلدی پر اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی، وہ تو خود جلدی چاہتا تھا۔ تو کر دیں رخصت، میں آ جاؤں گا اگلے ہفتے نکاح خواں لے کر، اشتر نے انہیں گھورتے ہوئے درستگی سے کہا تھا۔ بیٹی کو اتنی جلدی رخصت کرنا آسان نہیں ہے، اور ایک نہیں مجھے تو دو دو رخصت کرنی ہے۔ اعجاز سر جھکا کر منمنائے۔ اشتر سمجھ گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اعجاز صاحب، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں سادگی سے نکاح کر کے اسے لے جاؤں گا، کیونکہ شادی میں دھوم دھام شور شرابہ مجھے پسند نہیں ہے، اسی لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نکاح ہوگا، وہ بھی انتہائی سنجیدگی سے۔ اشتر لاپرواہی سے بولا۔ ٹھیک ہے، سب سادگی سے ہی ہوگا، لیکن بچی کے بھی تو کچھ ارمان ہوں گے نا؟ اعجاز نے آہستگی سے کہا۔ اشتر سمجھ گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اشتر نے چیئر پیچھے کر کے دراز کھولی اور اپنی چیک بک نکال کر پین ہولڈر سے پین نکال کر چیک کاٹا۔ وہ ان کے حوالے کیا۔ 3 لاکھ کا چیک کاٹ کر اعجاز کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ انمول کو دے دیجیے گا۔ ان کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر وہ جان گیا کہ یہ پیسے انمول کو ملنے والے نہیں۔ اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن وہ ان سے بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے چیک فولڈ کر کے فرنٹ جیب میں ڈالا۔ اپنے وعدے سے پھریے گا نہیں؟ ٹھیک 1 ہفتے بعد آپ کی دہلیز پر موجود ہوں گا، بس آپ میری امانت کی حفاظت کیجیے گا، اشتر نے وارن کیا۔ بالکل آپ بے فکر رہیں، میں آپ کا انتظار کروں گا، آپ بھی اپنا وعدہ یاد رکھیے گا۔ اعجاز مسکراتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ انہوں نے سیدھا ہاتھ اشتر کی طرف بڑھایا۔ سی یو سون۔ اشتر نے بھی ہاتھ ان کے ہاتھ سے ملایا۔ اعجاز تو جیب باری کر کے بے حد خوش وہاں سے نکلے، جبکہ اشتر ان کے جاتے ہی آنکھیں موند گیا۔
مدتوں بعد اسے سکون نصیب ہوا تھا۔ انمول اکیڈمی سے چھٹی کے بعد فاریہ سے ملنے آ گئی۔ وہ کئی دنوں سے اداس تھی، اور اداس تو انمول بھی تھی۔ یار انمول، تجھے تو شہزادہ مل گیا۔ اشتر کی تصویر دیکھ کر فاریہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ یہ تو ہے، انمول مسکرائی۔ اوہو، بڑا مسکرایا جا رہا ہے، لگتا ہے دل ہار بیٹھی ہیں آپ۔ فاریہ نے چھیڑنے والے انداز میں اپنا کندھا ہلا کر ساتھ بیٹھی انمول کے کندھے پر مارا۔ یہی سمجھ لو، انمول اترائی۔ اس کے انداز پر فاریہ ہنسی۔ جیسا تم چاہتی تھی یہ لگ تو ویسے ہی رہے ہیں۔ فاریہ کو بہت خوشی ہوئی تھی اشتر کی تصویر دیکھ کر۔ ہاں، تصویر سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے، انمول نے سر ہلایا۔ انہیں شادی سے پہلے ملاقاتیں اور بات چیت پسند نہیں، ورنہ میں مل کر اندازہ لگا لیتی۔ انمول کچھ سوچ کر بولی، چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ فاریہ نے اس کے کندھے پر ہلکی سی چیٹ لگائی۔ ہاں خیر ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تایا جان آج پھر گئے ہیں ان سے ملاقات کرنے، بلکہ اب تو آ چکے ہوں گے۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ یار انمول، مگر میں تو جا رہی ہوں۔ فاریہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ مجھے لگتا ہے تایا جان کچھ دنوں بعد کی تاریخ دیں گے، کیونکہ انہوں نے ماریا کی شادی سے پہلے میری شادی کرنی ہے، اور اس کی شادی قریب ہی ہے۔ اوپر سے تم بھی کل پرسوں تک چلی جاؤ گی۔ انمول کے چہرے پر اداسی پھیلی۔ وہی تو، ایاز کہہ رہے تھے کہ 1-2 دن میں ٹکٹس کروا لیں گے۔ مجھے تمہاری شادی کا کتنا شوق تھا، اب جب ہو رہی ہے تو میں جا رہی ہوں۔ فاریہ کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ تم کون سا شوق میں جا رہی ہو؟ کوئی بات نہیں، شاید میری شادی کا کھانا تمہارے نصیب میں نہیں لکھا۔ انمول نے مسکرا کر اپنی دوست کو دیکھا۔ 2 مہینوں کی تو بات ہے، ایسے گزریں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، اور موبائل نے تو فاصلے مٹا دیے ہیں۔ انمول نے فاریہ کو تسلی دی۔ ہاں یار، یہ تو ہے، ایاز کو آفس کے کام سے جانا پڑ رہا ہے، اور مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ فاریہ اداسی سے مسکرائی۔ ہم دیکھ لو، کتنا خیال ہے انہیں تمہارا۔ انمول نے ہنستے ہوئے اس کا موڈ ٹھیک کر دیا۔ ہاں، خیال تو بہت رکھتے ہیں میرا۔ وہ بھی ہنسی۔ تو مجھ سے کنٹیکٹ میں رہنا، یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد بھول جاؤ مجھے، فاریہ نے انمول کو گھورتے کہا۔ تم بھی کوئی بھولنے والی چیز ہو، 8واں عجوبہ ہو دنیا کا، انمول ہنسی روک کر بولی۔ فاریہ نے کشن اٹھا کر اس کے منہ پر مارا۔ دونوں کی کھلکھلاہٹ گونجی۔ اللہ تمہیں اسی طرح خوش رکھے انمول۔ فاریہ نے ہنستے ہوئے اسے دعا دی۔ تمہیں بھی، اس نے بھی دعا دی فاریہ کو۔ دونوں مسکراتی ہوئی اشتر کو لے کر شروع ہو گئیں۔ گھر کے برآمدے میں چاروں تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، اور باری باری ایک دوسرے کے ہاتھ سے چیک لے کر حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ 3 لاکھ بیٹھے بٹھائے دے دیے اس نے۔ ماریا کے ہاتھ سے چیک لیتا تالیہ نے اپنے پاس رکھا۔ اور نہیں تو کیا کہہ رہا تھا، انمول کو دے دیجیے گا، اعجاز نخوت سے بولے۔ اس کو دیتی ہے میری جوتی، تالیہ نے سر جھٹکا۔ انمول کی تو قسمت جاگ گئی، اتنا پیسے والا شخص مل گیا۔ ماریا کے لہجے میں افسوس تھا۔ کیا فائدہ اتنے پیسے کا، لنگڑا ہے وہ تو، اور انمول کی زندگی ایسی جہنم بنائے گا کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس سے ملو گے تو اندازہ ہوگا وہ کتنے سخت مزاج کا ہے۔ سیدھی بات کرتا ہے، لہجہ واضح اور دو ٹوک۔ اعجاز کی آواز اونچی ہوئی۔ انمول کا یقیناً چکر چل رہا ہوگا اسے، اور یہ سب اسی کی پلاننگ ہوگی، ورنہ اچانک یہ کیسے ٹپک گیا۔ معیز سے یہی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے معیز، اسی کی چال ہوگی۔ بیٹے کی بات تو تالیہ کے دل پر لگی۔ ارے نہیں، ان لوگوں میں سے نہیں ہے وہ، چکر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور انمول اگر اسے پہلے سے جانتی ہوتی تو اس فضول سے رشتے کے لیے ہاں کرتی؟ ڈرتی تو ہے نہیں کسی سے جو سچ چھپاتی پھرتی۔ یہ کچھ اور ہی معاملہ ہوا ہے۔ وہ انجانے میں انمول کی صفائی پیش کر گئے۔ یہ بھی ہے۔ تالیہ کو شوہر کی باتیں بھی ٹھیک لگیں۔ السلام علیکم۔ انمول چابی سے دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی۔ چاروں اسے برآمدے میں ہی نظر آ گئے۔ وعلیکم السلام، اعجاز نے جواب دیا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ اتنی دیر کر دی آج؟
تالیہ نے پیچھے کھسکتے ہوئے اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ تائی جان فاریہ سے ملنے چلی گئی تھیں۔ بیگ کندھے پر سے اتار کر گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ اچھا، میں کافی دیر سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا۔ اعجاز دیوار سے تکیہ لگاتے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اچھا کیوں؟ پسینے سے چمکتی پیشانی پر دو بل نمودار ہوئے۔ تم سے بات کرنی تھی، آرام اور تسلی سے، لیکن اب بھی تم تھکی ہوئی آئی ہو، جا کر فریش ہو جاؤ، بعد میں کر لیں گے۔ تالیہ نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر چیک چھپایا۔ نہیں، میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کریں، انمول نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک اور بل کا اضافہ ہوا تھا اس کی پیشانی پر۔ بیٹا، میں آج پھر اشتر سے مل کر آیا ہوں۔ اعجاز سر جھکا کر مسکرائے اور اس کے نام پر انمول کی دھڑکنیں نامحسوس انداز میں تیز ہوئیں۔ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگلے ہفتے تمہاری رخصتی سادگی سے کر دیں گے، کیونکہ اشتر ذرا مختلف قسم کا لڑکا ہے، اسے سادگی پسند ہے۔ کہہ رہا تھا مجھے دھوم دھڑکا اچھا نہیں لگتا، اسی لیے۔ اعجاز نے بتاتے ہوئے نظریں اس کے چہرے پر ہی رکھیں، لیکن وہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ جانتی تھی کہ اعجاز نے جلدی ہی کی ہوگی، اس لیے اسے حیرانی نہیں ہوئی۔ ہاں، لیکن سادگی والی بات پر وہ ذرا سی بجھی تھی۔ دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے۔ ماریا نے گنگناتے ہوئے طنز کیا۔ ماریا چپ رہو، تالیہ نے گرکا تو ماریا نے اپنی ہنسی روکی۔ تم بس اب اکیڈمی سے ریزائن کر دو اور اپنی رخصتی کی تیاریاں کرو، اپنی تائی جان کے ساتھ جا کر اپنی پسند سے جو لینا ہو وہ لے لینا، ٹھیک ہے؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اعجاز بولی۔ جی تایا جان، وہ ہولے سے مسکرائی۔ میری بیٹی خوش رہو ہمیشہ۔ تالیہ نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ ان سے الگ ہوئی۔ میں فریش ہو جاؤں۔ بیگ اٹھا کر وہ چلی گئی۔ تالیہ، یہ چیک سنبھال کر رکھنا، ہماری ماریا کے کام آئے گا۔ انمول کو جاتے دیکھ کر وہ تالیہ سے بولے۔ تالیہ نے سر ہلایا۔ ماریا خوشی سے چہک اٹھی، جبکہ معیز خاموشی سے بیٹھا، نہ جانے دماغ میں کون سے منصوبے بنا رہا تھا۔ دن پر لگا کر اڑے۔ انمول نے اکیڈمی چھوڑ دی تھی۔ فاریہ بھی ایاز کے ساتھ لاہور چلی گئی تھی اور رخصتی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ تالیہ کے ساتھ جا کر اس نے اپنے لیے سادہ سا جوڑا ہی پسند کیا تھا، کیونکہ جب رخصتی سادگی سے ہو رہی ہے تو مہنگا جوڑا لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے شب روز اشتر کو سوچ سوچ کر ہی گزرے تھے کہ وہ کیسا ہوگا، اس کا مزاج کیسا ہوگا، اس کا کیا کوئی نہیں تھا۔ دل میں عجیب غریب خیالات اشتر کے حوالے سے آ رہے تھے، اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بے چین ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ صرف تصویر کی بنیاد پر اسے حامی نہیں بننی چاہیے تھی، لیکن وہ اب کیا کرتی۔ انمول سخت مضطرب تھی، دل بے چین تھا۔ جبکہ دوسری جانب اشتر کو بھی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے انمول کا خیال رہتا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ اس نے کچھ زیادہ ہی جلدی کر دی۔ وہ اپنے اوپر حیران تھا کہ کیسے سب کچھ آنن فانن کر گیا۔ کیا وہ اتنی اہمیت اختیار کر گئی تھی اس کے لیے؟ اپنے نکاح کی خبر اس نے صرف الیان کو ہی دی تھی، جسے سن کر الیان کو حیرانی کے ساتھ ساتھ بے حد خوشی بھی ہوئی تھی، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایسے بھی شادیاں ہوتی ہیں۔ انمول اور اشتر دونوں ایک دوسرے کی تصویروں سے ہی تسلیاں تشفیاں کر رہے تھے۔ 2 دن سے موسم سخت گرم تھا۔ رات کے وقت بھی حبس کی کیفیت برقرار تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ سونے کے لیے لیٹی، لیکن گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا کہ شاید حبس میں کچھ کمی ہو، اور نہ خود نہانے کے لیے چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی سے نہا کر اسے کچھ سکون ملا۔ وہ تولیے میں بال لپیٹ کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بالوں کو خشک کرنے لگی۔ برآمدے میں لیٹا معیز پانی پینے کی غرض سے اٹھا۔ انمول کے کمرے کی جلتی لائٹ دیکھ کر وہ وہاں آیا، اور کھلے دروازے سے وہ بالوں میں تولیہ پھیرتی نظر آ رہی تھی۔ دوپٹہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا، اس کا سراپا نمایاں تھا۔ معیز کو فوراً اس کے گال پر موجود تل یاد آیا۔ ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی، دل بے ایمان ہو گیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، چاروں طرف سناٹا تھا۔ تالیہ اور اعجاز سو چکے تھے۔
جبکہ ماریا چھت پر یاور سے فون سے باتیں کر رہی تھی۔ معیز خاموشی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہلکی سی آہٹ پر انمول نے مڑ کر دیکھا تو پارا ہائی ہو گیا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ انمول نے تیزی سے تولیہ پھینک کر دوپٹہ اٹھایا۔ تجھے تو آج میں چھوڑوں گا نہیں۔ معیز پر شیطان سوار ہو گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ بھاگتا ہوا انمول کے قریب آیا۔ چٹاک! انمول نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ بل کھا کر رہ گیا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ رات کے وقت میرے کمرے میں گھس آئے ہو؟ انمول چلائی اور معیز پر جنون سوار ہوا۔ بکواس بند کر اپنی۔ آج گن گن کر اپنے بدلے لوں گا تجھ سے۔ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ کہتے ہی انمول کو معیز نے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گری۔ چھوڑ دو مجھے بے غیرت انسان، ورنہ وہ حشر کروں گی کہ رسوا ہو جاؤ گے۔ انمول چیخی۔ مجھ سے بچے گی تب نہ؟ خباثت سے ہنستے ہوئے وہ انمول کے گال پر جھکنے لگا۔ انمول نے پوری قوت سے اپنی اسے لات ماری۔ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ اس کی گرفت انمول پر کمزور ہوئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیشے کا جگ اٹھا کر سارا پانی اس پر پھینک دیا۔ قریب آئے میرے تو سر پھاڑ دوں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جگ اسے دکھاتی ہوئی وہ حلق کے بل چلائی اور معیز کو اس کی لات اتنی زور سے لگی تھی کہ وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ انمول بیٹھ اس کی چیخ سن کر سامنے والے کمرے میں سوائے اعجاز اٹھ کر آئے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی وہ چپ ہو گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے تالیاں آئیں۔ معیز کو درد سے بلبلاتا دیکھ کر ہاتھ سیدھا منہ پر گیا، جبکہ انمول گہری گہری سانسیں لیتی جگ ہاتھ میں لیے خون خوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ماریا ہینڈ فری کان سے نکالتی آئی اور سارا منظر دیکھ کر چونک گئی۔ یہ اپنے بے غیرت بھائی سے پوچھو کہ کیا کرنے آیا تھا اس وقت میرے کمرے میں۔ وہ ہذیانی کیفیت میں چلائی۔ ماریا کو لمحوں کے لیے اس سے خوف آیا۔ تایا جان، اسے لے جائیں یہاں سے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ وہ جگ اسے مارنے ہی لگی تھی۔ ارے انمول، یہ کیا کر رہی ہو؟ تالیہ نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ اپنا گناہ میرے بھائی کے سر پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو؟ امی بابا، آپ لوگ نہیں جانتے، یہ کئی دنوں سے بھائی کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ اپنی اداؤں سے انہیں وہ اپنی جانب اکسانے پر تلی ہوئی تھی، اور جب بھائی اس کی اداؤں سے غائل نہیں ہوئے تو اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ ماریا نے معیز کا بازو پکڑا تو اسے کچھ سہارا ہوا۔ ماریا ٹھیک کہہ رہی ہے امی، اس نے خود مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا، مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس وقت بلا رہی ہے۔ جب کمرے میں آیا تو یہ دوپٹہ اتار کر بے ڈھنگے انداز میں لیٹی ہوئی تھی اور مجھے عجیب عجیب اشارے کر رہی تھی۔ حواس کچھ بیدار ہوئے تو معیز نے سارا ملبہ اس پر ڈال دیا۔ بکواس بند کرو تم دونوں اپنی۔ گھٹیا کی حد پار کر دی تم دونوں نے تو۔ انمول حلق پھاڑ کر چلائی۔ چپ کرو تم بے حیا لڑکی، تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ اتنی گری ہوئی نکلو گی تم، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہیں پال پوس کر کھلا کر بڑا کیا کہ تم میرے ہی بیٹے پر، جو عمر میں تم سے چھوٹا ہے، اس پر ڈورے ڈالو۔ ارے ہمارا ہی کچھ لحاظ کر لیتی، اتنے سالوں سے تمہیں گھر میں رکھا ہوا ہے، تمہیں اپنے بچوں پر ہمیشہ ترجیح دی، کبھی کوئی احسان نہیں جتایا تم پر، اور تم نے یہ سلا دیا۔ تالیہ غصے سے اس پر چلائی۔ اچھا نہیں کیا انمول تم نے۔ اعجاز بھی چیخ پڑے۔ وہ غسیلی نظروں سے انمول کو دیکھ رہے تھے۔ اپنی زبانیں بند رکھیں آپ لوگ، اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بجائے اس کی غلطی پر پردہ ڈال رہے ہیں، مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ شرم نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ اور تائی، اگر آپ اپنی ساری زندگی میرے پیسوں پر، میری چیزوں پر نظر رکھنے کی بجائے اس کی تربیت پر دھیان دیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ آپ لوگوں کی دکھاوے کی محبتوں سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ اگر اس گھر میں مجھے پناہ دی تو کوئی احسان نہیں کیا، کام بھی نکلوائے مجھ سے، اور مفت کی روٹیاں نہیں توڑی میں نے۔ جو کمایا وہ آپ کے ہاتھ پر رکھا۔ خود کمایا، خود کھایا، اور آپ لوگوں کو بھی کھلایا۔ گننے بیٹھیں گی تو میرے احسان زیادہ نکلیں گے آپ پر۔ اور تایا، ایک بات واضح کر دوں میں، جس گھر کی لالچ میں آپ مجھ سے جھوٹی محبت کرتے آ رہے ہیں نا، وہ میں کبھی آپ کے نام نہیں کروں گی، لہٰذا یہ ڈھونگ رچانا بند کریں۔
سب کی بدتمیزیوں کا جواب دے کر وہ چپ ہوئی اور اعجاز شرمندہ ہی ہو گئے۔ اپنا غصہ دباتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئے۔ وہ سب کو آئینہ دکھا گئی تھی۔ اس آئینے میں وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ ان کی ہمت نہیں ہوئی مزید کچھ بولتے، اس لیے خاموشی سے تینوں کمرے سے نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی انمول نے اچھی طرح دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنا پھولا تنفس بحال کرنے لگی۔